بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ یوتھیوں کی آخری رسومات شروع ہو گئی ہیں اور وہ سرفراز جو دھوکہ نہیں دے گا والا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ سرفراز واقعی دھوکہ دے گیا ہے۔ یہ ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ کل ایک واقعہ ایسا ہوا، پریس کلب کے سے میں نکل رہا تھا، شام کا ٹائم تھا، جو وہاں پر انتخابات ہونے ہیں، ساڑھے ہر سال ہوتے پائے انتخابات۔ ہاں، پریس کلب جو ہے نا، لاہور پریس کلب، یہ اس کے اندر یہ میں خیال کو 60-70 سال سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ ہر سال انتخابات ہوتے ہیں، اور کبھی ٹائم سے تھوڑا آگے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ کر لیا پچھلے کو 15 سال سے کہ 31 دسمبر تو بعد نہیں جائے گا کوئی بھی۔ تو جو 31 دسمبر سے بعد باڈی جائے گی وہ باڈی فار ایور نااہل ہو جائے گی، ان کی ممبرشپ ختم ہو جائیں گی، لہٰذا پھر کوئی جرت نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے جو پریس کلب ہے، لاہور پریس کلب کی بات کر رہا ہوں، وہاں اس حد تک ہم نے چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ بڑا رش تھی وہاں پہ، میں وہ پریس کلب کی جو گہما گہمی دوست بڑے ملتے ہیں وہاں سے الیکشن کے، تو میں انہوں سے مل کے نکلے، مجھے کہیں پہنچنا تھا، گاڑی میری پھنسی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد سڑک کے اوپر بہت سارے اسکوٹر رائڈر جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب میرے علم میں نہیں تھا کہ کس بات کا مظاہرہ ہے، پریس کلب کے باہر روز ہی مظاہرے ہو رہے ہوتے۔ تو میں جب ان سے ایک بندے سے میں نے درخواست کی کہ یار اگر آپ مجھے راستے دے تو میں گاڑی نکال لوں، مجھے کہیں جانا ہے، تو ایک اور وہاں پر جو احتجاج کرنے والا تھا شخص، اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے کہا کہ بٹ صاحب یہ ہمارا بڑا سیریس ایشو ہے تو آپ اس کو دیکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے اپنا فوڈ پانڈا والے، یہ سر آپ یعنی گھر بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، کوئی آن لائن منگواتے ہیں، میں تو کبھی بھی نہیں منگوایا آن لائن کچھ بھی۔ یہ نوجوان بچے بچیاں جو ہیں، یا ویسے تو میری عمر دے بھی جڑے بابے بابی ہیں وہ بھی منگوا لیتے ہیں اب، لیکن میں ان چیزوں سے ذرا دور ہوں، مجھے نہیں پتہ، میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر کا نہیں ہارڈ ویئر کا قائل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ جو سافٹ ویئر استعمال کرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ منگواتے ہیں، آرڈر کر کے پیزا منگوا لیا، کسی نے کوئی برگر منگوا لیا، تو وہ فوڈ پانڈا والے جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، ان رائڈرز نے مجھے بتایا کہ سر ہمیں کوئی 1 روپیہ نہیں ملتا کمپنی کی جانب سے، یعنی کمپنی ہمیں پر رائڈ 27 روپے سے 43 روپے کے درمیان، یعنی وہ ان کا کوئی کرائٹیریا ہوگا، 27 روپے سے لے کے 43 روپے کے درمیان ہمیں پے کرتی ہے پر رائڈ، اور اس میں پیٹرول ہمارا ہے، اس میں ہمیں کوئی پرنسپل اماؤنٹ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے یہاں پہ پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے 25,000 روپیہ کہ 27,000 روپیہ جو ہے وہ کم از کم سیلری ہوگی مزدور کی، تو سر کوئی ایسا سین نہیں، بس موٹر سائیکل ان کی اپنی ہے، جو کیا کہتے ہیں پیٹرول انہوں نے خود ڈالنا ہے، اگر وہ لیٹ ہو گئے تو جرمانہ انہیں بھگتنا ہے، اور وہ کہتے ہیں مقدمہ درج کروا دیتے ہیں پکڑ کے باقاعدہ۔ اچھا، اب ایک کام اور کیا انہوں نے، اور وہ یہ کیا ہے کہ جناب وہ آپ جب کو آتا ہے، مطلب میرا بیٹا وہ منگوایا کرتا ہے، تو وہ جو لے کے آتا ہے نوجوان، اس کو کبھی 50 روپے دے دیا، کہ 100 روپے دے دیا۔ یہ جو رائڈر ہے بیچارے، ان کی یہ ٹپ کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی ساری کمائی ہوتی ہے۔ اب فوڈ پانڈا والے کہتے ہیں کہ ٹپ بھی انہوں نے دو، سانو دیو، تو انہوں نے ٹپ دے وچوں بھی پیسے کھائی جاندے۔ یار دسو اس ملک دے وچ کس حد تک فراڈ ہو رہا ہے، کنی زیادہ غریب مار ہو رہی ہے، ہر پاسے ہو رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب سے میری اپیل ہے، اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں، یار کوئی ادھر بھی دھیان کرو، خدا دا واسطہ ہے۔ یہ یعنی غریباں نو کسے پاسے ساہ لینے نہیں دے رہے۔ اچھا، پھر جب یہ غریب نوجوان جو ہے وہ پھر تانگ آ کے چوریاں چکاری کرے گا نا، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر کھوئے گا کسی جگہ تے، جتھے وہ بس چلے گا اتھے وہ کام اپنا لائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب پولیس آ جائے گی، پھر پولیس انہوں پھڑے گی، پھر وہ چور ڈکلیئر ہو جائے گا، پھر وہ خاندان جنا سارا دا سارا وہ کیا کہتے ہیں انہوں لان تان کرے گا، محلے دار لان تان کریں گے۔ تو غریب کی زندگی تو بڑی میزریبل ہے یار، وہ محنت کش لوگ ہیں بیچارے۔ آپ فوڈ پانڈا والے جو ہیں وہ بندے کے پتر بنے نا، وہ ان کو 25,000 یا 27,000 روپے بیسک پے دے نا، اس کے بعد اب میں ٹپ 100 روپے دوں یا 10,000 روپے دوں، اے فوڈ پانڈا والے مامے لگتے ہیں وچوں پیسے رکھن دے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو سارا سلسلہ ہے نا میرے نوٹس میں کل آیا، یار یہ بڑا ظلم ہے، اور میں سچی بات ہے میرا تو بڑا خون کھولیا یہ ساری باتیں سن کر۔ وہ مجھے فیض کا ایک وہ قطعہ سا یاد آ گیا کہ جب بھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت،
شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، ایک آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے مت پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ یقین کریں کہ مطلب میرا واسطے نہیں چلتا کہ اے جڑے غریباں دا حق کھوندے نے اور کھاتے ہیں، انہاں نوں مطلب بندہ مارے بھی تے کسیٹے بھی۔ جتنے یہ سرمایہ دار ہیں نا، جتنے برہمن، میں ایمی نہیں پائنا برہمنوں کے خلاف، میں کسی وجہ سے خلاف، کیونکہ یہ لوگ آپ کا اور میرا استحصال کرتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ جو شخص مانگ تانگ کے زندگی کے دن گزارتا ہے وہ 300 کنال کے بنی گالا کے گھر میں رہتا ہے، کاروبار پوچھو کوئی نہیں، مانگ تانگ کاروبار پائندہ۔ ہاں یہ شوکت خانم مانگ تانگ پروگرام، ٹھیک ہے، وہ کاروبار ہے دا اپیلاں کر کر کے 300 کنال کا گھر بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص کرائے کے گھر پہ رہتا ہے وہ ہر سال قربانی کر کے کھال دے کے آتا ہے شوکت خانم کہ غریباں دا علاج ہوئے گا۔ یہ سر جو ہے نا ہمارے ملک کا چلن ہی پٹھا ہے ہر پاسے۔ بہر اب میں اصل بات کی طرف آنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے شاید 13 تاریخ کو ریزائن کر دیا تھا یا اس سے پہلے، اور قبول وہ کل ہوا پائن، اور شیڈول آنے سے پہلے قبول کر لیا گیا، لہٰذا وہ اب الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ سر ایک ٹکٹ میں 2 مزے اور قانون کے ساتھ کھلواڑ یا دال آنا، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا چلاکی ہوشیاری، یہ کسی قانون کے دائرے میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی، ورنہ آئین کے تحت جو شخص بھی نگران دور میں وزیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ رہے گا، وہ سر شیڈول آنے سے پہلے تک اگر ریزائن کر جائے، الیکشن کا شیڈول آنے سے پہلے تک، تو پھر وہ الیکشن کا ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد ریزائن کرے تو پھر اگلے 2 سال تک کسی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا جو حکومت آئے گی، اور وہ کوئی الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی ہے آئین کے تحت نا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ سرفراز صاحب آپ ایک دغا باز قسم کے کریکٹر نکلے ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس بات کو آپ کس طرح سے لیں گے، لیکن میں نے تو گانا یاد آ گیا تاڑے تھے، وہ سلمان خان پہ فلمایا نا دغا باز رہے ہیں جی، کہ آپ کتنے چلاک ہیں، آپ نے پورا چلاکو ماسی بی جمال والا رول پلے کیا ہے کہ آپ نے ہونٹے بھی لی ہیں جناب گڈیوں کے، وزیر داخلہ رہ کے پروٹوکول بھی انجوائے کیا ہے، اپنے علاقے اپنے حلقے اپنے لوگوں کے اندر کو 2 4 5 کام بھی کرائے ہونے ہیں ترقیاتی یا کچھ بھی جو بھی آپ کے بس میں تھا، کو تبادلے کو تقرریاں کو تنزلیاں کچھ کیتا کرایا ہوئے گا نا۔ پچھلے ظاہر ہے 3 4 ماہ سے آپ وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، تو ایت نہیں ہو سکتا کہ تسی کچھ بھی نہ کیتا ہوئے، ہونٹے بھی لے پائے حکمرانی دے، اور اب آپ الیکشن لڑیں گے، اور امید تو یہی کہ آپ جیت جائیں گے، اور جب آپ جیت جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو انہوں کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں وہ پنجے کی اوچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے نا، ان کی جو معاملہ ہے اس کے اوپر میرا تو خیال کم از کم یہ ہے کہ یار موریلٹی کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں نا، کوئی اخلاقی قدریں جس کو کہتے ہیں، کوئی وہ کیا خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، کوئی شرم ہوتی کوئی حیا ہوتی۔ اگر آپ نے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا تھا تو آپ انکار کر دیتے، آپ کہتے بھائی مینوں معافی دیو حضور، تہاڈی بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ سر کاکڑ صاحب، تسی آفر کی تھی، میں سر آپ کا بڑا بھاری، میں آپ کا دیندار رہاں گا ساری زندگی، تسی مجھے وزیر داخلہ بنانے کی آفر کی تھی، پر سر میں نے تو الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو آپ مہربانی کریں، میں نہیں آ سکتا، آئین مجھے روکتا ہے۔ گل سیدھی ہو جاتی، تسی جناب ادھر بھی ہونٹے لے لے ادھر بھی ہونٹے لین ٹرے ہو، ہے جی، چوپڑیاں نال دو یہ والا جو کام ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ اچھا امیج نہیں آیا۔ ادروائز سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے بڑا ایک اچھا اسٹرانگ مین کا امیج تھا، بڑا ایک کریکٹر والا آدمی، اور یہ وہ، پر اے جڑی پائن ہے نا چھوٹی جی ایٹم، انہیں بڑا امیج خراب کیا ہے، سچی بات ہی ہے۔
پھر بھی ظاہر ہے آئینی طور پہ تو ان کا یہ حق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک اخلاقی جی گل کیتی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پاجی مطلب اسی کی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر نا یہ اخلاقیات وغیرہ کوئی سیاست کے اندر خاص طور پہ نہ کوئی سمجھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے۔ خاص طور پہ جو ہے دی قومی یوتھ عمران خان نے جمی پالی پوسی ہے نا، اے بڑا ایک عذاب شروع ہے۔ اب دیکھیں ان کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف یہ الیکشن کو پوسٹ پون کرواتے ہیں جا کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، دوسری طرف اے پوسٹر لاندے نے کہ جناب الیکشن نہیں چاہتا نواز شریف۔ میں کل بھی گزارش کی تھی، میں یہ اکثر سب سے پہلے سب سے زیادہ زور کے ساتھ میں یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا۔ الیکشن آگے پیچھے کرنے کی پوزیشن میں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ریاستی ڈھانچہ کہہ لیں، پاکستان کے حکمران کہہ لیں، سیاسی جماعتیں کہہ لیں، اور پائن اس پوزیشن چ نہیں گئے۔ کل جب میں نے ولاگ ریکارڈ کروایا تھا جو پھر رات کو لیٹ آیا، اس وقت تک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہوئی تھی، بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر گئی ہوئی تھیں، وہ میں آپ سے گزارش کروں، وہ کل میں نے کو 3:30-4 بجے قریب اس کو ریکارڈ کروایا تھا یہ الیکشن کے حوالے سے۔ میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا، میں آج بھی بات کہہ رہا ہوں، میں نے کل کہا تھا کہ باقی گلاں بعد چ کرا گے، جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں کوئی نہ سوچے کہ الیکشن اگے پیچھے ہوئے گا۔ ایک کامران خان ورگے شتونگڑے ان کو بولنے دیں، کوئی شاپر شپر اڑ دینے اڈن دیو، ایک ایڈے وڈے جو ہے نا دماغ کا مالک اپنے لو، وہ شکاگو میں بیٹھ کے سازشیں کرتا پھرتا جھوٹو جھوٹ چتالی ٹویٹا کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ اپنا الیکشن جس نے لڑنا ہے مہربانی کریں الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک وجہ اب میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، سر پاکستان نے نا IMF کے ساتھ سائن کیا ہوا ایک ایگریمنٹ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تسی الیکشن مارچ تو پہلے کراؤ گے، نویں اسمبلیاں بڑھن گیاں، 8 فروری میں الیکشن ہوئے گا تو مارچ تو پہلے اسمبلی بنے گی نہ پائے نا، پھر قسط آئے گی۔ اے ملک جڑا ہے یہ کوئی ہوا نال گلاں نہیں چلنا، یہ پیسوں سے چلنا ہے، اور پیسے آئیں گے تو ملک چلے گا، اور نگران سیٹ اپ چاہے بہترین سیٹ اپ ہو۔ یعنی ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جناب کاکڑ صاحب، بڑا ایک دانشور پڑھا لکھا آدمی، اور سچی بات ہے بڑا سنسیئر آدمی۔ پاکستان کے حوالے سے میں چونکہ ان کو پرائم منسٹر بننے سے پہلے سے جانتا ہوں، وہ اس وقت سینیٹر تھے، میری ان کے ساتھ بڑی سیٹنگز ہیں، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں نے ان کے اندر ایک درد دیکھا ہے، کہ کرب دیکھا ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے۔ وہ سچا پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پائن دنیا نہیں مانتی نا، دنیا نہیں لاندی پیسے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ رکو ڈکا معاہدہ گو تھرو نہیں ہوگا جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی، یا اس طرح کے اور بہت سارے معاہدے جو ہے، بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں، وہ میاں نواز شریف آئے یا زرداری صاحب آئے یا جو بھی منتخب وزیر اعظم آئے گا اس کے ساتھ ہی دنیا ڈیل کرنا چاہتی ہے، وہ نگرانوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتی۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہے، اور پھر آئین کی ضرورت ہے۔ آئین کہندہ الیکشن ہونے ہیں، تسی اگے پیچھے کیویں جا سکتے ہو؟ الیکشن ہوگا۔ یوتھیوں کی آخری رسومات کا پروانہ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب نے جاری کراتا ہے پائن۔ یاد رکھیے گا 8 فروری کو الیکشن ہوگا، عمران خان ہیں تھے آئے گئے، ان کا جناب کیا کہتے ہیں سائیکل لب گئی سائیکل نہیں لب گئی، یہ جو خبریں چلتی ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک تھا ٹائیگر والا سین ہو جائے گا پائن، ایک تھا کتوں کتی والا، ایک تھا عمران، اس طرح کی کہانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ سیاست انتہائی بے رحم کھیل ہوتا ہے، اس کے اندر جو باپ ہے وہ بیٹے کی آنکھیں نکلوا دیتا ہے اور بیٹا باپ کی آنکھیں نکلوا دیتا ہے۔ یہ تاریخ بھری پڑی ان واقعات سے۔ تو سیاست میں جیسے ہی نئے لوگ آئیں گے اسمبلیز کے اندر، نئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے گی، پائے نہیں کہ نئی دوڑ بھاج شروع ہو جائے گی۔
لوگ وزارتیں لینے کے بھاگ رہے ہوں گے, لوگ حکومتیں بنانے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے, لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے خوش آمدیں کرتے پھرتے ہوں گے. جیڑا بھی حکمران بننے کے چکر میں ہوگا, میاں نواز شریف ہو یا آصف زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, ہر پاس ایک نئی افراتفری شروع ہو جائے گی. لوگوں کے اندر ایک نئی امید جنم لے گی کہ لو جی نویں حکومت آئیے, انہوں نے نویں جڑے نا اپنا کام کرنے نے اور انہوں یہ ٹھیکے ملنے ہیں. سرمایہ دار کی اپنی ایک اپروچ ہوتی. عمران خان بیچارے پھر کنے پوچھنا ہے, بس پھر کبھی کبھی خبر آیا کہ نہیں کہ عمران خان کو فلاں کیس میں سزا ہو گئی, فلاں کیس میں ضمانت ہو گئی, دیٹس اٹ, ختم کہانی. ٹائم فش. آخری رسومات شروع ہو گئی پائیں ان کی, یہ یوتھیا بریگیڈ اور عمران خان اینڈ کمپنی. ٹویٹر کے اوپر جتنے بار کو بیٹھے ہیں وہ تھوڑا بہت رولا پالن بس ختم. ٹائم فش والی کہانی. 8 فروری کے انتخابات 2 وجوہات کی بنیاد پر نہیں چاہتے تھے یہ جو ہیں اپنا قومی یوتھ والے, یہ جو ہیں اپنا عمران خان اینڈ کمپنی, اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ ایک تو انہوں نے پتہ سی الیکشن نہیں جیت سکتے. کون چلائے گا جی نواز شریف کے مقابلے پہ کمپین؟ ذرا بتائیں. شیر افضل مروت کون چلائے گا؟ نام لیں اس کا, کسی کو اگر یاد ہے نام تو. کوئی لیڈر بچے باقی دسو کیڑا چلائے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور یہ جو اپنا عمران یہ ہے اپنا جیت بھی گئے, فرض کرتے ہیں الیکشن ہو گیا, جیت بھی گئے تے عمران خان دے اندر ہے وہ باہر کے بھی آئے گا. ان کو پتہ ہے ہم نہیں جیت سکتے, اس لیے وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ الیکشن ہو, اور انہوں نے اسی لیے اسٹیج 2 لیا تھا. بہرحال وہ سازش ایک بڑی سازش تھی جس کو قاضی فائز صاحب نے بالکل اصول اور قانون کے تحت ناکام بنا دیا ہے. اور سر بڑا کام پہن جا رہے ہیں اس کے بعد. ایک بڑا شخص جو ہے وہ بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا, ایک بڑا کیا کہتے ہیں چودھری ہے جی, وہ جڑی چودراہٹ ہے نا وہ پنجے انج پاش ہو جا رہی ہے. لیکن اس بارے میں آپ کو آگاہی اگلے ولاگ میں دیں گے. فی الحال آپ اس ولاگ کو سنیں اور کمنٹ ضرور کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.